حالت حیض میں خاتون زبان سے قرآن نہیں پڑھ سکتی، یہ کر سکتی ہیں کہ وہ نظر سے پڑھ لیں، دلی دل میں پڑھ لیں۔ اور موبائل کے اندر ہم اجازت دیتے ہیں، اگر وہ جیسے ٹچنگ والا موبائل ہوتا ہے کہ اس میں اگر وہ ٹچ بھی کر لیں تو چونکہ اس میں نقوش نہیں بن رہے تو اسکرین پر ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ ہاتھ سے اوپر نیچے کر سکتی ہیں، لیکن زبان سے نہ پڑھیں، دلی دل میں پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں 2 سالہ بچی کا انتقال ہوا تو ان کے گھر والوں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس کو ویسے ہی دفن کر دیا۔ جب ہم نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ بچی تو معصوم تھی، اس کا کیا ضرورت ہے جنازہ پڑھنے کا۔ اسی طرح اس بچی کے لیے فاتحہ وغیرہ کو کوئی اہتمام بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں، جنازہ اور فاتحہ کو علیحدہ کر لیں، فاتحہ تو بچے کی نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے لیے یعنی ایصال ثواب نہ بھی کریں۔ اگر نابالغ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ تو شرعی احکام کا ابھی مکلف ہی نہیں ہوا، انشاءاللہ اگر مسلمان بچہ ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ باقی رہا جنازہ، یہ یاد رکھیں کہ جنازہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے گناہ بخشوانا چاہتے ہیں، بلکہ تو شریعت نے مسلمان کا ایک حق رکھا ہے، لہذا اگر کوئی 1 دن کا بچہ بھی ہو، اس نے آ کے باہر سانس لی ہے تو باہر اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کا جنازہ باقاعدہ پڑھا جائے گا، اور وہ ہم پر فرض کفایہ ہی ہوگا۔ جو نہیں پڑھے گا تو وہ یقیناً گناہگار ہوگا۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ میں نے اپنے ہاؤس ریپیئر کروانے کے لیے کسی شخص کو $5000 میں ٹھیکہ دیا اور اس کو پیسے پہلے پے کر دیے، وہ 3000 کا کام کر کے بھاگ گیا۔ اب مجھے گویا کہ 2000 اس کے لے کے بھاگ گیا اور کام بھی پورا نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کے کپڑے اور کچھ اوزار میرے پاس پڑے ہیں جس کی مالیت کا میں نے اندازہ کروایا تو $3000 تک کا ہے، تو کیا میں جو مجھے 2000 کا نقصان دے کر گیا ہے وہ اس پیسے سے اس چیزوں سے پورا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس کو پہلے پیمنٹ کر دی اور کام باقی ہے تو گویا کہ وہ 2000 اس کے اوپر لازم تھا، یا تو دے دیتا آپ کو واپس اور یا کام پورا کرتا۔ اب گویا کہ آپ کو 2000 کا اس نے آپ کے گویا پیسے لے کے بھاگ گیا تو 2000 تک کا اس کا اوزار وغیرہ یا سامان کپڑے وغیرہ آپ سیل آؤٹ کر کے اپنا خرچہ نکال سکتے ہیں۔ باقی اگر زیادہ کا بکتا ہے وہ بطور امانت اس کا آپ رکھ لیں اور جب ملے تو اس کو دے دیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مالیت کا اندازہ کروا کے $2000 کا جتنا اس کا سامان ہے وہ ایز اٹ از اپنے پاس رکھ لیں، اس پہ یعنی قبضہ کر لیں تو وہ اس کا بدلے میں ہو جائے گا، لیکن جو زائد ہے وہ بہرحال اس کی امانت ہے، اس کو دینا پڑے گا۔ بچی نے پوچھا کہ کیا اس طرح کہنا صحیح ہے کہ جس نے قہقہ لگایا اس کے آدھے گھنٹے کی نیکیاں چلی جاتی ہیں؟ تو یہ کس کہکے کی بات ہے، جو قصداً لگایا جائے یا غیر ارادی طور پہ نکل جائے تب بھی ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ قہقہ لگانا خلاف سنت اور مکروہ ضرور ہے، مکروہ تنزیہی کہتے ہیں اس کو، اور مکروہ تنزیہی کی اگر کوئی عادت بھی بنا لے تو گناہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مکروہ تنزیہی اگر عادتاً بھی ہو تو بہرحال اس کی عند تحقیق یہ گناہ نہیں ہوتا، لہٰذا گناہ ہی نہیں ہے۔ اب اس پر یہ کہنا کہ نیکیاں بھی چلی جاتی ہیں، وہ بھی ٹائم بھی کیلکولیٹ کر لیا، 30 منٹ کی نیکیاں چلی جائیں گی، اس طرح کے غلط فتوے دینا یاد رکھیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں، کیونکہ فتوے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے، تو دکھائیے کہاں پھر یہ حکم ہے کہ اللہ یا رسول نے یہ فرمایا ہو قرآن میں یا حدیث میں کہ جو قہقہ لگائے گا اس کے آدھے گھنٹے کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ کہیں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ شخص اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے اور رسول پر بھی، اس لیے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ مسئلے بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہم تو بظاہر بڑا آسان سے سمجھ لیتے ہیں، تو ہر سنی سنائی بات کو اگر آپ آگے بیان کریں گے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ قہقہ نہ لگائیں، بہت بہتر ہے، لیکن اگر کوئی لگاتا بھی ہے پیار سے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی وحیدات خود ساختہ جن کا بیان کرنا گناہ ہے، اب وہ قہقہ لگانے والا تو گناہگار ہی نہیں ہے، یہ مصلح صاحب جو ہیں جو نصیحت کرنے کے لیے میدان عمل میں کود گئے ہیں، یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ عجیب و غریب سوچ ہے کہ جو گناہ نہیں کر رہا اسے آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، تو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے پہلے علم سیکھیں پھر تبلیغ کریں۔